السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پولیٹیکل انالیسس کی یہ جو سیریز ہے ہماری، ہم ہر ایم این اے کا جو حلقہ ہے اس کے بارے میں ہم پورے ملک کے اندر جو بھی سچویشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کس حلقے کے اندر کون سا کینڈیڈیٹ اس دفعہ امیدوار ہے، کس پارٹی کی طرف سے، کس بندے نے پارٹی کو ڈیفیکٹ کر کے دوسری سائیڈ پہ چلا گیا ہے، ان سب چیزوں کا ہم اینالائز کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس وقت تک جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کو ایک بہتر امیج دے سکے کہ کون سا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے۔ آج کا جو ہمارا حلقہ ہے وہ اسلام آباد کا پہلا حلقہ ہے NA 46۔ اسلام آباد کے اندر 3 MNA کی سیٹس ہیں۔ پہلے اسلام آباد کا جو حلقہ تھا اس کو دوسرے سٹائل میں تبدیل کیا گیا، اب ان کے نمبرنگ جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ یہ جو اب ہم NA 46 کہہ رہے ہیں، پچھلی دفعہ یہ حلقہ NA 54 ہوتا تھا۔ یہ گولڈا شریف والی سائڈ سے آپ جب موٹر وے سے اترتے ہیں، یہ گولڈا شریف، یہ اس سائڈ کے اوپر جو حلقہ ہے یہ سارا، اس سائڈ کے اوپر یہ اس کا جو ایریا بنتا ہے سارا، اس حلقے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ اسد عمر یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے تقریباً 56,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے انجم عقیل خان، انہوں نے یہاں سے تقریباً 36,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ اب اس سیٹ کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، اس لیے اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ نیا ہوگا۔ تھوڑا سا اسد عمر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسد عمر صاحب نے اس سیٹ کے اوپر پہلے بھی الیکشن لڑا، وہ ایک دفعہ MNA منتخب ہوئے تھے 2018 کے جنرل الیکشن سے پہلے، 18 میں پھر وہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے۔ اب وہ سیاست سے کیونکہ کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، ابھی جب نامینیشن پیپر فائل ہو رہے تھے تو اسد عمر صاحب نے اپنے کچھ دوستوں سے مشاورت کے بعد ایک دفعہ پھر پیغام بھجوایا عمران خان صاحب کو، ایک دو وکیل ہیں ان کے تھرو، کہ آپ میری بات کریں اور عمران خان صاحب سے پوچھیں، اگر وہ کہتے ہیں تو میں کاغذات نامزدگی جمع کراؤں۔ تو عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا اسد عمر کے بارے میں تو عمران خان صاحب اس کے بارے میں چپ رہے۔ عمران خان صاحب نے کسی اور کہا کہ اور کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ڈسکس کریں، تو اس کو عمران خان صاحب نے اگنور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو منع کر دیا ہے، وہ پارٹی میں ان کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ پھر اس کے بعد اسد عمر نے یہاں پر کاغذات نامزدگی بھی نہیں جمع کرائے، انہوں نے کہا کہ میں سیاست نہیں کروں گا۔ اب اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عامر مغل صاحب ہیں، وہ یہاں پر مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ بنی گالہ میں اس کو عمران خان صاحب نے بلایا تھا جب اسد عمر جو ہے یہ ادھر ادھر ہو رہے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس سیٹ کے اوپر آپ الیکشن لڑیں گے، لہذا آپ تیاری پکڑیں۔ انہوں نے بھی اس سیٹ کے اوپر جو ہے ایک تیاری پکڑی ہوئی ہے۔ جو وہ ہے بابر عوار صاحب ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر بابر عوار صاحب بھی الیکشن، وہ یا اس کے بیٹے کو الیکشن کنٹیسٹ کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن میری اپنی اطلاعات کے مطابق اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عامر مغل صاحب جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے ابھی تک کے مطابق۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس سیٹ کے اوپر دوبارہ سے انجم عقیل صاحب کو وہ ٹکٹ دینے جا رہے ہیں، انہوں کو کہہ بھی دیا ہے۔ انجم عقیل صاحب جو ہے وہ یہاں سے پہلے بھی منتخب ہو چکے ہیں، اس لیے وہ PMLN انہی کے اوپر ریلائے کر رہی ہے۔ اب اس سیٹ کے اوپر جو ہے جو مقابلہ ہوگا وہ انجم عقیل خان بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف۔ اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں، پچھلی دفعہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح مارجن سے یہ تینوں حلقے جیتے تھے۔ اس دفعہ یہ والا جو حلقہ ہے، کیونکہ ہر حلقے کے اوپر کینڈیڈیٹ عمران خان PTI کا تبدیل ہونا ہے اس دفعہ، تو اس لیے کینڈیڈیٹ کی جہاں پر اہمیت نہیں ہے، ایکچولی دیکھا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک۔ اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، مسلم لیگ نون کا یہاں پر کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، مطلب ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں کم ہے بہت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہاں پر ووٹ بینک موجود ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ جس کو کہے کہ
مقابلے کی سچویشن میں ہوں گے. تو اس سیٹ کے اوپر جو ایکچول مقابلہ ہوگا وہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے عامر مغل صاحب بظاہر ان کا مقابلہ ہوگا انجم عقیل خان کے ساتھ. جماعت اسلامی کی طرف سے جو اسلم خان ہے وہ بھی یہاں سے ایک دفعہ وہ منتخب ہوئے تھے اسلام آباد سے. تو اس دفعہ وہ پچھلی دفعہ بھی 2 سیٹوں سے الیکشن جیتے تھے، لڑے تھے. اس دفعہ بھی وہ ارادہ رکھتے ہیں 2 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا. تو جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اسلم خان، وہ بھی اس سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس سیٹ کے اوپر ایج حاصل ہے اور وہ ممکن ہے یہ سیٹ جیت جائے. باقی آگے کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے کینڈیڈیٹ کون سے تبدیل ہو جاتے ہیں، کیا پی ایم ایل این بھی کینڈیڈیٹ تبدیل کر سکتی ہے، بظاہر نہیں لگ رہا. لیکن بظاہر چیزیں جو ہے بعض دفعہ اچانک سے کوئی کینڈیڈیٹ ابھر کے آ جاتا ہے یا اس کو ابھار دیا جاتا ہے، تو اس لیے کینڈیڈیٹ کوئی بھی تبدیل ہو سکتا ہے. ٹکٹیں جب انشاءاللہ پارٹیز کی طرف سے اناؤنس ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ سے ہم ایک بہتر انداز میں پرسنالٹی کو بھی، پارٹی کا ووٹ بینک بھی، اور پھر اوور آل جو ہوا چل رہی ہوگی، ظاہر ہے وہ 8 سے 9 جنوری ہو چکی ہوگی، تو صرف 25 سے 28 دن رہ گئے الیکشن سے، تو ہم اس کے مطابق زیادہ بہتر انداز میں ایک انالیسس کر سکیں گے. ابھی تک کے مطابق اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ون کرے گی.